بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض نبیوں کے درجے منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کئی نبیوں سے ہم نے خود کلام کیا اور کئیوں سے کلام نہیں کیا لیکن درجے بلند کر دیے، تو یہ ارشاد ربانی ہے۔ تو اسی ضمن میں ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن لے کے آئے تھے، تو قرآن کی روشنی ہی میں انہوں نے ہمارے لیے مشعل راہ اپنی زندگی کو بنایا ہے۔ تو سرکار کا یہ فرمانا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، او کما قال علیہ السلام۔ یہ اسکیل اللہ کے نبی نے درجات کا خود بیان فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر میرے صحابہ کا ہے، پھر تابعین کا ہے، پھر تبع تابعین کا ہے۔ تو یہ اسکیل جو ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا بیان کرتا ہے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو سمجھنے والی باتیں ہیں کریکٹر کے لیے ضروری ہیں۔ عمل جو ہم کرتے ہیں بھائی وہ تو اپنے لیے کرتے ہیں نا۔ میں اگر نماز پڑھتا ہوں تو میری نماز آپ کس کام کی ہے؟ میری نماز سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کو فائدہ میری گفتگو سے ہوگا، میرے کردار سے ہوگا، میرے عمل سے ہوگا، اور جو کام میں کروں اس کام سے ہوگا۔ اس کو کردار کہتے ہیں، اور اس کے لیے حفظ مراتب ہیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائے۔ پھر نماز کے لیے تو آپ کمرے میں بند ہیں، تو اگر آپ نے ایک دھوتی پہنی یہ صرف گرمی ہے، نہیں برداشت ہو رہا، قمیض، ٹوپی، پگڑی، کوئی بات نہیں۔ شریعت کہتی ہے ایک دھوتی باندھ لو اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لیکن اگر تم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو پھر اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی پڑے گی۔ وہ کیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا خذوا زینتکم عند کل مسجد، یا ایمان والو جب بھی تم سجدہ کرنے مسجد کی طرف جانے کا ارادہ کرو تو ذرا لباس بدل لیا کرو، زینت پکڑ لیا کرو۔ مطلب زینت دیکھو نا، آپ شادی ہو تو ہم گھر سے اچھا لباس کا تقاضا بیگم سے کرتے ہیں، حالانکہ ہماری بیگموں کے پاس باریاں بھری ہوتی ہیں، وہ اتنے ہینگر ہوتے ہیں، ادھر سے ادھر کرتی ادھر سے، پھر بھی کہتے ہیں پتہ نہیں کپڑے کوئی نہیں شادی میں پہننے کے لیے۔ اور ہمارے چار جو ہوتے ہیں وہ پرانا نکال کے میں دے گی کہ یہ پہنو شادی پہ، ہم پھر بھی برداشت کرتے ہیں۔ لیکن بات اور مہربانی ان کی کہ وہ ہمیں اچھا لباس بنا کے دیتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے شادی پر جانا ہو تو خوش لباسوں کو جاتے ہو، اور میرے گھر میں آنا ہو تو کچا پجامہ پہن کے آ جاتے ہو، جاگنگ کا لباس پہن کے لوگ آ جاتے ہیں۔ کوئی جاگنگ کرنے گیا تھی، چلو سوچا نماز بھی پڑھ لے۔ او بھائی منع یہ مجبوریاں اور ہیں، لیکن اگر ہے تو پھر پہن کے آؤ، اللہ کے گھر میں خوشبو لگا کے آؤ۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ کے آؤ، کپڑے دھلے ہوئے پہن کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ، نیت سے آؤ کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں، ہر قدم پہ ثواب ہے۔ تو یہ چیزیں کریکٹر میں آتی ہیں۔ جو نماز ہم نے پڑھی ہے نا، نماز اس وقت میرے لیے بھائی پڑھوں گا فائدہ ملے گا، نہیں پڑھوں گا تو میری نماز سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے تو اللہ کریم نے فرمایا تھا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ عذاب نمازیوں کے لیے اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، ریاکاری بڑی ہے، اور کسی غریب کو برگر نہیں کھلا سکتے۔ یہ منسلک کیا اللہ نے نماز کو برگر کے ساتھ یا معمولی چیز کے ساتھ،
ہمارے مفسرین نے سوئی ترجمہ کیا، سوئی کو ترجمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہر وہ چیز جو آپ کو فار دا ٹائم بینگ آپ کے معدے کو پرسکون کر دے اس کو معاون کہتے ہیں عربی زبان میں، اور آج بھی عربوں میں معاون اسی کو کہتے ہیں۔ بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اسکیل ہے حفظ مراتب کا، اس سے اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ جو ہمارے بعض دوست بھلے مانس سے، چونکہ سوشل میڈیا کھلے عام میں ہر بندہ بیٹھا ہوا بونگیاں مار رہا ہوتا ہے، تو اس کو نبی کے ایک چیک پہ پرکھا کرو۔ کیا کہا میں نے؟ ایک چیک بنا لو۔ کس چیز کا؟ کہ کیا یہ فرمان خدا بندی ہے؟ نہیں۔ یہ فرمان رسول ہے؟ نہیں۔ یہ فرمان صحابہ ہے؟ نہیں۔ یہ فرمان تابعین ہے؟ نہیں۔ یہ فرمان تبع تابعین ہے؟ نہیں۔ یہ بدعت ہے، چیک ہے۔ یہ کتنی زبردست بات ہے، یہ پلے باندھو کام آئے گی آپ کے، بڑے بڑے جغازی آپ کے سامنے لاجواب ہو جائیں گے۔ ایک نبی کے حدیث پڑھ لو یہ کہ ہم نے دیکھ رہا یہ تو جی صحابہ کی سنت نہیں ہو بھائی، آگے چل۔ تابعین کی سنت ہے؟ نہیں۔ تبع تابعین کی سنت ہے؟ نہیں۔ اب بدعت ہے، لیکن ان میں کوئی چیز پائی جاتی تو یہ تو فرمان نبی ہے۔ پتہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہاں رکنا نہیں ہے ہم نے۔ وہ جی صحابہ نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ نہیں، آگے چلو۔ تابعین نے کیا ہے، ہم کریں گے۔ تبع تابعین نے کیا ہے، ہم کریں گے۔ یہاں تک تو میرے نبی کا فرمان ہے، تو نبی کا جہاں تک فرمان ہے وہاں تک ہماری کریکٹر کی بلڈنگ ہے، ہمارا کردار ہے، وہاں تک آنا ہوگا ہمیں، اپنی مرضی سے نہیں۔ اور جی اللہ کا قرآن کافی ہے، بے شک کوئی شک کی بات نہیں، لیکن آگے چلو بھائی۔ اس سے آگے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا تھا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ کوئی شک نہیں، قرآن میں نے تیرے اوپر نازل کیا ہے، لیکن اے محبوب تو بیان کر دے ان لوگوں کو جن کے لیے میں نے نازل کیا ہے۔ یہ تو فرمان خدا بندی ہے۔ آگے چلو نا پھر۔ اب سرکار آگے، اب سرکار نے جو ٹیم تیار کی ہے اس کا نام صحابہ ہے، پھر صحابہ نے جو ٹیم تیار کی ہے ان کا نام تابعین ہے، جن میں امام ابو حنیفہ ہیں، حالانکہ صحابہ کو بھی دیکھا ہے انہوں نے، تبع تابعین میں سے بھی، تابعین میں سے بھی ہیں۔ امام بخاری تو نہ تابعین میں سے نہ تبع تابعین میں سے ہیں۔ میری بات سمجھے کیا کہہ رہا ہوں؟ بہت بات کی بات ہے، بہت بات کی بات ہے جس پہ ہم نے بلڈنگ کھڑی کر لی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہے، اور تابعین بھی ہیں اور تبع تابعین بھی ہیں۔ یہاں تک تو میرے نبی کا فرمان ہے، ان کی بات سنو۔ اگر ہم اپنی طرف سے ٹمک ٹوئیاں مارتے رہیں گے تو پھر تو بھائی ہمارا گزارا ہی نہیں ہوگا۔ وہ تو پھر سوشل میڈیا پر بڑے بڑے مقررین بیٹھے ہوئے، ماشاءاللہ ایسی سی طبیعت خوش کر دیتے آپ کی، ہماری تو خوش ہوتی رہتی ہے، آپ کی بھی خوش کر دیں گے۔ تو تبع تابعین، تو میں نے جو پچھلے جمعے آپ کو ایک نام لیا تھا، یہ میں نے کیوں یہ سارا مقدمہ باندھا ہے سمجھانے کے لیے کہ تبع تابعین تک آنا یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ کیا کہا میں نے؟ تبع تابعین تک آنا یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ تو ان میں ایک تبع تابعین میں سے کہ بزرگ گزرے ہیں جس کا نام ہے سری سختی۔ یہ پچھلے جو میں نے آپ کو عرض کیا تھا تو بیچ میں بات نہ مکمل رہ گئی تھی، تو آج مکمل کر دیتا ہوں۔ سری سختی یہ تبع تابعین میں سے ہیں، یہ 155 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا جو شورا آفاق ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کے جو خلیفہ تھے ان کا نام تھا سید جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت سری سختی کے سگے بھانجے بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے، اور جنید بغدادی سید طائفہ کہلاتے ہیں۔ یہ تبع تابعین کی باتیں کر رہا ہوں میں، آج کی بات نہیں کر رہا میں، بات سمجھا نا؟ یعنی وہاں تک بات کر رہا ہوں جہاں تک میرے نبی پاک ہمیں لائے ہیں۔ یہ میں زور دے رہا ہوں اس بات پہ، چونکہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں آج کل بچنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں دنیا ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ یہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے۔
آپ کو عجیب عجیب ترجمے سنائیں گے، اپنی مرضی سے ترجمے کریں گے. جن میں ایک مرزا انجینئر صاحب بھی ہیں، وہ عربی نہیں جانتا نا، قرآن پڑھے گا تو غلط پڑھے گا، اول تو پڑھتا ہی نہیں، وہ حدیث پڑھتا ہے، اور حدیثیں بھی وہ پڑھتا ہے جس کی مرضی کی ہوتی ہے. وہ ایک نام لیتا ہے جی فلاں بندے نے اگر کہا تو پھر حدیث صحیح ہے، اگر اسے نہیں کہا تو پھر غلط ہے. 380 یا 360 کے قریب حدیث کی کتابیں ہیں، 360، بعض مفسر محدثین نے 380 لکھا ہے. اگر ایک حدیث کی کتاب ہے دوسری میں ہوگی، دوسری میں تیسری میں ہوگی. امریکہ والوں کو سمجھانا مشکل کوئی نہیں. کولمبس جب بھول کر امریکہ آ گیا تھا تو امریکہ دریافت ہوا. کیا ہوا؟ دریافت ہوا. کیا امریکہ اسے بنایا تھا آگے یہاں پر؟ نہیں، امریکہ تو تھا. یہ ٹرکی کی رسم کیا چیز ہے بھائی؟ امریکہ تو تھا، اس نے دریافت کیا ہے کہ وہ اپنی طرف سے تو انڈیا جا رہا تھا، جہاز کا نقشہ کو گیا وہ یہاں پہنچ گیا. تو امریکہ مل گیا. امریکہ پہلے تھا، بنایا نہیں اس نے. ہو بھائی 360 حدیث کی کتابیں ہیں، ساری پڑھی ہیں تم نے؟ مجھے ایک بابے کی بات یاد ہے، بڑا دیسی بابا تھا. تو اس کو ایک مولوی صاحب کہہ رہا تھا، کہتا ہے یار 13 حدیثیں میرے پاس ہیں. کسی بات کر رہا تھا کہ یہ مسئلے کی، میں امام ابو حنیفہ نے یہ لکھا ہے تو میرے پاس 13 حدیثیں ہیں، 13 صحابہ کی روایات ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ رفع یدین کیا کرو. مثلا وہ مثال دے رہا ہوں میں، 13 حدیثیں ہیں پکی جس میں لکھا ہوا رفع یدین کیا کرو. تو اس بابے نے، بڑا سادہ بابا تھا، بعض دفعہ عالموں سے بھی اوپر یہ لوگ ہوتے ہیں، یہ خدائی عقل ہوتی ہے. اس نے کہا اچھا کتنے صحابی ہوئے ہیں؟ اس نے کہا کہ 1,24,000. تو اس نے کہا چل ٹھیک ہے، 13 تیرے باقی سارے میرے. تو میرے تو صحابی زیادہ ہو گئے پھر، نہیں تو باقی کی بات سنا مجھے. اب وہ بیچارہ چپ ہو گیا. اس نے کہا 13 تیرے ہو گئے، باقی سارے میرے، لہذا باقی سارے صحابہ کرام نے رفع یدین نہیں کیا، وہ میرے ساتھ ہیں، 13 تیرے ساتھ ہیں، فیصلہ کر لے جانا جس کے ساتھ ہے. تو یہ دو طرفہ بات کو سوچا کرو، ایک طرف نہ سوچا کرو. تو میں آپ کو اس نقطے پہ بلا رہا ہوں کہ سری سختی رحمت اللہ علیہ تبع تابعین میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں. تو انہوں نے فرمایا تھا بھئی 4 چیزیں ایسی ہیں کریکٹر بلڈنگ میں، کردار میں، کہ اگر ان پہ عمل کر لے بندہ تو بندہ سونا بن جائے گا. مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے گا، گھر والوں کو فائدہ پہنچے گا، ماں باپ کو فائدہ پہنچے گا، اساتذہ کرام کو فائدہ پہنچے گا اگر ان 4 پہ عمل کر لے. تو 2 میں نے بیان کی تھی. وہ 2 کیا تھی؟ وہ آپ نے بڑی تفصیل سے سنی ہے. اس میں سے ایک واقعہ رہ گیا تھا جو حافظ صاحب نے مجھے دیکھا وہ ٹائم زیادہ ہو گیا، بس کر دو، تو میں نے بس کر دیا تھا. وہ سنا دیتا ہوں آپ کو. وہ تھا، پہلا تھا کہ علم، بے علم آدمی اچھا نہیں ہوتا. اور علم کون سا ہوتا ہے؟ وہ علم جو اللہ کا راستہ دکھائے. اور جو علم پڑھ کے کلاسز کو ہاتھ میں آ جائے یونیورسٹیوں میں تو علم تھوڑا، وہ تو بدماشی ہے. بات سمجھے نا؟ یونیورسٹیوں میں کالجوں میں کیا ہوتا ہے؟ کلاسز گوفے ہوتی ہیں، ہیروئن ہوتی ہے، بانگی چرس ہوتی ہے. یہ آج کل ہماری یونیورسٹی میں ہو رہا ہے. وہ تعلیم تھوڑی ہے. تعلیم یہ ہے کہ بندہ علم پڑھے اس کو ادب آ جائے. اور جو علم ادب نہیں سکھاتا وہ علم نہیں ہے. اس پہ میں نے آپ کو تفصیل سے بات سنا دی تھی. ادب پہ بھی بات کر دی. ایک واقعہ رہ گیا تھا، ادب کیا چیز ہوتی ہے. اور خاص طور پر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو حفظ مراتب ہے نا، وہ ایک درویش بیٹھا ہوا تھا. تو ایک بزرگ مسند پہ بیٹھے تھے، جیسے میں بیٹھا ہوں آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہمارے چودھری امتیاز صاحب ٹیچر ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو مولوی صاحب نے کیا کہ جی استاد کا درجہ بڑا ہوتا ہے کیونکہ وہ بندے کو نیچے سے اوپر لے جاتا ہے. جی فلاں
جعلی یوسف سے کہا ہے، ارسطو نے کہا ہے، مرسطو نے کہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا دلیلیں دیتا رہا. تو باپ جو تھا نا وہ ماں کے بیٹے دنیا میں لانے کا سبب بنتا ہے، اور جو استاد ہے وہ نیچے سے اوپر جانے کا سبب بنتا ہے. تو وہ ٹیچر بول پڑا، تو اس نے کہا مولوی صاحب کوئی نص قطعی ہے اس بات پر؟ اللہ کا قرآن جو نبی کا کوئی فرمان ہے اس بات پر؟ اور وہ چپ. اس نے کہا جی کہ ماں باپ کی شان میں نص قطعی ہے، ماں باپ کی شان میں نص قطعی ہے، اللہ کا قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے کہ انشکر لی والدی، میرا بھی شکر ادا کر، ماں باپ کا بھی شکر ادا کر. استاد کے بارے میں ہے. چپ. اس نے کہا بھائی تو یہ کہہ سکتا ہے کہ مقام و مرتبہ ماں باپ کا زیادہ ہے، لیکن اس کو اجاگر کر دیتا ہے استاد، اس کو روشنی دے دیتا ہے، اس کو چمکا دیتا ہے، یہ استاد کی شان ہے. تو مولوی صاحب نے معذرت کی. اللہ کرے ہمیں بھی یہ طریقہ آ جائے معذرت کرنے والا. معنی یہ ہے کہ اگر فرمانے خدا نہیں ہے، اگر فرمانے رسالت نہیں ہے، اگر فرمانے صحابہ نہیں ہے، اگر فرمانے تابعین نہیں ہے، اگر فرمانے تبع تابعین نہیں ہے، تو پھر سمجھو وہ بدعت ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن اگر فرمان ہے تابعین کا، تبع تابعین میں سے کسی کا، تو پھر وہ بدعت نہیں ہو سکتا. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ وہ بدعت نہیں ہو سکتا. تو جب بھی کوئی بدعت کی بات کرے تو آپ نے یہ ضرور سوچنا ہے کہ یار یہ جو اسکیل نبی نے بیان فرمایا ہے، میں بار بار یہ لفظ آپ کو یاد کراؤں، کام آئیں گے آپ کی. یہ کریکٹر بلڈنگ ہے بھائی، چونکہ عقیدہ اور عمل دونوں ملی جلی چیزیں ہیں. عقیدہ عمل کے بغیر کچھ نہیں. تمہارے اندر کیا ہے؟ دیکھو یہ مجھے پتا ہے تہجد بڑی برکت والی چیز ہے، سبحان اللہ جی اللہ خوش ہوتا ہے، مجھے پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے. لیکن آگے پڑھتا کون ہے؟ اب رات کو 2-2:30 بجے بستر سے اٹھ کر وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہونا یہ آسان کام ہے؟ نہیں. یہی تو بات ہے. ایک ہوتا ہے جاننا اور ہوتا ہے اور عمل کرنا اور ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں سارا کچھ، لیکن اپنے کردار کو اس پہ لاؤ تو صحیح. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جتنا اسلام پھیلا ہے نا، وہ علم سے نہیں پھیلا، وہ کردار سے پھیلا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نکتہ بھی یاد کریں، بچوں کو بتائیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ محبوب آپ اعلان کریں کہ میں خدا ہوں اور ایک ہوں، آپ اعلان کریں میں خدا ہوں اور ایک ہوں، یہ جتنے بت کعبے میں پڑے ہوئے ہیں یہ سارے غلط ہیں، اعلان کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا پہاڑ پر چڑھے تھے، آپ کو یاد ہوگا، یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو یاد کراؤں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا لوگوں خدا ایک ہے اس کی بات مان لو، نہیں کہا. تو کیا کہا تھا نبی نے؟ لوگوں میں کون ہوں؟ کیا کہا؟ میں کون ہوں؟ یا محمد بن عبداللہ ہیں. پھر فرمایا میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کہیے آپ صادق اور امین ہیں. یہ کریکٹر کی بات کر رہا ہوں، ابھی تو نبوت کا اعلان نہیں ہوا، لیکن لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ صادق اور امین ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم نے جو زندگی ان میں گزاری تھی اپنے کردار سے ثابت کیا تھا کہ میں صادق و امین ہوں. آپ کو ایک حدیث بات بھی سنائی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، ابھی ہمسا کی. وہ ایک صحابی تھے، تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے آپس میں نا، باتیں کر رہے تھے، یار تم نے کیسے اسلام قبول کیا، تم نے کیسے کیا، تم نے کیسے کیا. تو ابھی ہم چپ بیٹھے ہوئے تھے. ان کا یار میں نے تو اعلان نبوت سے پہلے ہی اسلام قبول کر دیا تھا. کہ تو عجیب آدمی ہے، جب اعلان نبوت ہوا ہی نہیں تم نے کیسے کر لیا؟ کہنے لگا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبل از اسلام ایک سودا کیا.
اور میں نے سرکار دو عالم سے سودے میں میرے پاس کچھ پیسے کم تھے، تو میں نے کہا جی آپ یہاں بیٹھے، میں بھی گھر سے جا کے لے کے آتا ہوں۔ کہتا میں گھر آیا، میری بیگم نے میرے ایسے چکر ڈال دیے کہ ٹماٹر نہیں، اچار نہیں، چٹنی نہیں، سالن نہیں، نمک نہیں۔ مجھے اس چکر میں ڈال کے مجھے بھول ہی گیا کہ میں ایک شریف آدمی سے وعدہ کر کے آیا ہوں۔ کہتا اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا، اوہ میں نے تو یار محمد رسول اللہ سے سودا کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ لے کے آتا ہوں۔ بھاگم بھاگ میں وہاں پہنچا تو سرکار وہیں بیٹھے ہوئے 3 دن کے بعد۔ تو سرکار نے جب اس کو دیکھا تو غصہ نہیں ہوئے، فرمایا نوجوان تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ کیا کہا آپ کو؟ کہ تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ کہنے لگا میں نے اسی دن کلمہ پڑھ لیا تھا، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا۔ تو سرکار نے کوئی صفحہ پہ کیا پیش کیا؟ کردار۔ ہم کر سکتے ہیں یار؟ سوچو ہمارا کردار ہے اس قابل کہ ہم یہاں کھڑا کر دیں ممبر پہ، میں بھی میرے سمیت کہ ٹھیک ہے آؤ مجھے پرکھو یار، نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ یہ محمد رسول اللہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کہا جی آپ صادق اور امین۔ تیسری بار سرکار نے پوچھی اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے مان جاؤ گے؟ کہا جی مان جائیں گے۔ فرمایا کیوں؟ کہا جی آپ نے زندگی جتنی گزری آپ کی ابھی کبھی آپ نے جھوٹ بولا ہی نہیں، تو ہم اس بات پہ یقین کر لیں گے کہ لشکر آ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں اگر میں صادق ہوں، میں امین ہوں، میں سچا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، تو ایک اور سچ مجھ سے سن لو کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو کس کو پیش کیا سرکار نے؟ کریکٹر کو، کردار کو، جس کی آج ہم قدر نہیں کرتے۔ دیکھو نا ہماری چھوٹی سی بات ہے، یہ اپنی یہاں مسجد نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، کردار بتا رہا ہوں آپ کو۔ بندے کہیں آخر میں آتے ہیں جان بوجھ کے، اللہ ان کو ہدایت دے، وہ ڈبل سے ٹبل پار کر دیں گے یہاں پر اور بھاگم بھاگ اپنی نماز کے لیے آ جائیں گے۔ یہ محلے دار بعد میں ہمیں گالیاں دیتے رہتے ہیں، ہارن پہ ہارن مارتے رہتے ہیں اور یہ لوگ پرواہ نہیں کرتے، پھر بیٹھے رہتے ہیں۔ او بھائی نماز ختم ہوگی بھاگ جانا جا کے گاڑی اٹھا اپنی۔ اگر تو اپنی وجہ سے ہم لوگوں کی نماز بند کرا دے تو یہ کردار ہے، یہ ظلم ہے کہ خود اپنی ذات کے لیے دوسروں کی نماز بند کرانا، کیا یہ جائز ہے؟ اگر تمہیں جگہ نہیں ملی آگے چلا جا یار، کسی اور مسجد میں نہیں ملی تو تجھے جمعہ پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، چونکہ تو جمعہ پڑھنے کے لیے نکلا ہوا تھا، اللہ تیرا جمعہ لے لے گا، لیکن دوسروں کو عذاب میں مبتلا نہ کر۔ یہ کردار کہلاتا ہے۔ ویسے بھی میں اکثر بچوں سے بھی کہتا رہتا ہوں، اکثر ہم لوگ جب گاڑیاں پار کرتے ہیں نا کسی کے گھر میں بھی جائیں تو جان بوجھ کے سینٹر میں گاڑی پار کر دیں گے، مطلب دائیں بھی جانا پڑی ہوگی بائیں بھی پڑے گی، سینٹر میں کر دیں گے تاکہ جو آگے والا نکلنے کے لیے اس کو مشکل ہو جائے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ میں دوسروں کو تکلیف پہنچا کے کیا میں سچا مسلمان بن رہا ہوں؟ اپنا کریکٹر ٹھیک کرو، ہم کریکٹر ٹھیک کریں کہ دیکھو کہ اس آدمی نے نکلنا ہے، کیا میری وجہ سے اس کی گاڑی روک تو نہیں جائے گی؟ اگر کسی کو تکلیف پہنچتی تو بھائی تو پیچھے جا کے گاڑی لگا لینا تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ کبھی سوچا ہے ہم نے ان باتوں کو؟ ہمارے نزدیک تو یہ بات ہی کوئی نہیں۔ میں نے نماز پڑھی، ایک آدمی سے میں نے پوچھا، پکڑ کے پوچھا، میں نے کہا شرم نہیں آئی یار، محلے دار ہارن پہ ہر بجے جا رہے تو گاڑی کہتا جی کی ہو ہے پھر نماز نہیں پڑھنی میں؟ ہو بھائی نماز تم نے اپنے لیے پڑھنی ہے، عذاب میں تم نے دوسروں کو مبتلا کر دیا ہے۔ اس کو کریکٹر کہتے ہیں جس کی ہم پرواہ نہیں کرتے، اور یہ کرنا ہوگا۔ اگر سچا مسلمان بننا ہے تو نمازوں سے سچا مسلمان نہیں بنتا، روزہ رکھنے سے سچا مسلمان نہیں بنتا۔ یہ وہ عبادتیں ہیں جو فقط میرے کام آئیں گی، صرف میرے لیے ہیں، اور میرے جو حرکتیں ہیں یہ سب کے لیے ہیں۔
ہم نے ان حرکتوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو واقعہ بیان کر رہا تھا ادب کے سلسلے میں ابن سکا، امام ابن حجر رحمۃ اللہ، بڑا مشہور مفسر گزرا ہے، محدث گزرا ہے، مورخ گزرا ہے، امام حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں طالب علم تھے 3، پتہ لگا کہ ایک کوئی اللہ والا آیا ہوا ہے، ایک اللہ والا آیا ہوا ہے، بزرگ آیا ہوا ہے۔ تو ہم 3 طالب علموں نے سوچا چلو یار اس کی زیارت کر کے آتے ہیں۔ تو گھر سے ہم زیارت کے لیے نکلے۔ راستے میں ہم جیسے طالب علم کی عادت ہوتی ہے، ہاں بھائی تو بزرگوں کے پاس کیوں جا رہا ہے؟ ایک نے کہا جی یار میں اس لیے جا رہا ہوں کہ سنا ہے بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے، دعا کروائیں گے یار، تاکہ آگے جو ہماری آنے والی تعلیم ہے وہ ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم دنیا کے اندر ایک کامیاب انسان بن جائیں۔ ضرورت ہے تو بتا بھائی تیری کیا نیت ہے؟ اس نے کہا جی میری نیت یہ ہے کہ میں بزرگوں کی صرف زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کا چہرہ دیکھو اللہ یاد آ جاتا ہے، بس میری نیت تو یہ ہے۔ تیسرے کا نام ابن سخا تھا۔ تو اس نے کہا تو سنا ہے، بڑا تیز طالب علم تھا، بڑا کلاس میں مطلب کہ تیز ترین نوجوان تھا۔ تو اس نے کہا تو سنا۔ اس نے کہا یار میں نے چیک کرنا ہے کہ بزرگوں کو کچھ آتا بھی ہے کہ نہیں، میں چیک کرنے جا رہا ہوں کہ بزرگوں کو کچھ آتا بھی ہے کہ نہیں، آئے بزرگ بن گیا ہے وہ۔ تو تینوں وہاں پہنچ گئے۔ بزرگ صاحب نظر تھا، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر آدمی بیوقوف ہو، بزرگ صاحب نظر تھا۔ تینوں بچے ملے، سب کو پیار دیا۔ جب ہر ایک نے اپنی نیت کے مطابق جانے لگے تو اس نوجوان ابن سخا کو روکا بابا جی نے، کچھ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، تو جہنم کی آگ میں جل رہا ہے۔ بس یہ بات کی بابا جی نے ابن سخا سے، اور کہ بڑا آیا ولی اللہ، بڑا آیا بزرگ، یعنی الگ سے بے آتی نہیں ہے اور بزرگی جھاگ رہا بیٹھا ہوا۔ تو غصے سے باتیں کر کے نکل گیا، پھر واپس آ گیا، پڑھتا رہا۔ امام ابن حجر اسقلانی کا یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ کلاس میں کامیاب، درس میں کامیاب، مدرسے میں ٹاپ 1، حتیٰ کہ وہ مناظر اسلام بن گیا۔ اگر آپ کو یاد ہو نا کہ زیادہ دن نہیں گزرے، مرزا غلام قادیانی جو تھا یہ بھی ایک مناظر کی حیثیت سے ابھرا تھا۔ اس نے لاہور میں 3 دن مناظرہ کیا تھا عیسائیوں سے، اور عیسائیوں کی ایک نہیں چلنے دی، وہ مناظرہ سے لوٹ لیا تھا۔ تو تمام علماء نے اس کی عزت آبرو میں اس کا جلوس نکالا تھا، بڑا مناظر اسلام ہے، بڑا مناظر آدمی ہے۔ لیکن ہوا کیا، جب اس کو پتہ چل گیا کہ میری دھاک بیٹھ گئی ہے تو اس نے دعوے شروع کر دیے۔ پھر لمبی بات ہے، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ یہ ابن سخا بھی ان میں سے ایک تھا۔ جب وہ مناظر بن گیا تو خلیفۃ المسلمین کی نگاہ بھی پڑ گئی، خلیفہ بغداد کی، تو اس نے اس کو اپنے مصاحبین میں شامل کر لیا۔ جب وہ مصاحبین میں شامل ہو گیا تو بادشاہ نے رومن شہنشاہ کو کچھ لوگ بھیجے، اس کو بطور سفیر بھیجا دین کی تبلیغ کے لیے کہ یہ اپنا کام کریں گے، تو نے دین کی وہاں دعوت دینی ہے اور اس کو اسلام کی دعوت دینی ہے۔ یہ وہاں پہنچا تو بادشاہ روم نے اپنے تمام عیسائی پادریوں کو بلایا اور اس کا مناظرہ کروا دیا، اور حیرت کی بات یہ کہ وہ مناظرہ جیت گئی ابن سخا۔ جب وہ مناظرہ جیت گیا تو بادشاہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا کہ اچھا اب یہ تو بڑا کام خراب ہے، اب اگر یہ بندہ واپس چلا گیا میرے تو پلے کوئی شے نہیں رہے گی۔ اس نے کہا کہ ابن سخا یار تو بہت کامیاب مناظر ہے، میں تیری قدر کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے آج شام تیری خصوصی دعوت ہے میرے محل میں۔ اس کو بلا لیے محل میں اور اپنی بیٹی کو بنا سنوار کے اپنے ساتھ بٹھا لیے۔ باتیں شروع ہو گئیں، باتیں کرتا کہنے لگا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ میری اس بیٹی سے شادی کر لے
اور تو میری مملکت میں حصہ دار بن گیا. اس نے کہا جی یہ تو نیکی کی بات ہے، اس میں کیا شک کی بات ہے، ایک چھوٹی سی شرط ہے، ایک چھوٹی سی شرط ہے. اس نے کہا وہ کون سی؟ کہنے لگا جواب یہ ہے کہ تم عیسائی ہو جاؤ، یہ بیٹی بھی تمہاری، مملکت بھی تمہاری. اس نے کہا اچھا. تھوڑی دیر سوچا، اس نے کہا اچھا ٹھیک، کوئی بات نہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی تو ہمارے نبی ہیں. تو اس نے عیسائیت وہاں قبول کر لی. اور پھر کیا ہوا کہ وہ عیسائی ہی مر گیا. اور وہ جو بے ادبی کی تھی اس بزرگ کی، اس نے وہ جو کہا تھا نا کہ میں جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں، وہ بات سچی ہو گئی کہ وہ مرتد ہی مر گیا. اور یہ قادیانی بھی مرتد ہی مرا ہے. یعنی جو عزت آبرو اس کو علماء، تمام علماء نے بشمول الحدیث علماء جتنے بھی تھے، سب نے اس کے لیے، عزت کے لیے جلوس نکالا تھا کہ بڑا مناظر ہے اور عیسائیوں کے دل چھکے چھڑا دیے. لیکن وہ عزت اس کو بھائی نہیں. تو بھائی بے ادبی ماں کی ہو، باپ کی ہو، استاد کی ہو، بے ادبی جس نے کر دی، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کوئی صحابی ہو نہیں سکتا جس کی موت پر فرشتوں نے رشک کیا تھا لیکن جان نہیں نکل رہی تھی، جان نہیں نکل رہی تھی. سرکار نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ آج کی یاترا پتہ نہیں. فرمایا اس کی والدہ زندہ ہے؟ کہا جی ہے. فرمایا بلاؤ اس کو. سرکار نے بلایا، کہا کہ یہ کوئی بے ادبی تو نہیں کی تیری اس نے؟ کہا کی ہے. خاتون نے کہا کی ہے، مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میں در بدر ہوں، اپنی بیوی کے کہنے پر سے مجھے نکال دیا. کتنی زبردست بات ہے یہ. آج کی باتیں، پرانی باتیں ہیں. سرکار دو عالم فرمایا کہ یہ بڑا میرا نیک صحابی ہے، اس کی جان اٹکی ہوئی ہے، تو ماں ہے، اس کو معاف کر دیں. اس نے یا رسول اللہ جس تکلیف سے میں گزری ہوں، اگر آپ پر گزری ہوتی تو آپ مجھے یہ مشورہ نہیں دیتے. ظاہر ہے کہ ماں ہی بتا سکتی ہے. میں خود یہاں اس مسجد میں، خضرا مسجد میں جب جمعہ پڑھاتا تھا، بڑی پرانی بات ہے 99 کی، تو میں باہر نکلا تو ایک خاتون مجھے مل گئی. کہتا مولوی صاحب آپ فلاں کو جانتے ہو؟ کہ جانتا ہوں. فلاں کو جانتے ہو؟ جانتا ہوں. کہنے لگا وہ میرے بیٹے ہیں اور لینڈ لارڈ ہیں، اور میں تیرے پاس آئی ہوں یہ زکوٰۃ کی درخواست لے کے، مجھے زکوٰۃ دلوا دو. یہ میرا واقعہ مسجد میں بیٹھ کے سنا رہا ہوں. تو کہا یا رسول اللہ اگر آپ کو جس تکلیف سے میں گزری ہوں آپ گزرے ہوتے تو پھر آپ مشورہ دیتے مجھے یہ. تو سرکار نے فرمایا پھر کیا کر سکتا ہوں، میں تو نبی ہوں، اور نبی تو رحیم کریم ہوتا ہے، میں اپنے صحابی کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا. چلو صحابہ سے کہا کہ لکڑیاں لاؤ، ہم اس کو جلا دیتے ہیں. پھر لکڑیاں لاؤ، اس کو جلا دیتے ہیں. تو پھر وہ چیخی یا رسول اللہ جلانا نہیں آپ نے؟ نہ میں اس کو معاف کرتی ہوں. جیسے ہی معاف کیا فرشتے آگے لینے